السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، غیب کی باتوں کا علم یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ اس صفت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی جی، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ زمین اور آسمانوں میں رہنے والوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو غیب کی باتوں کا علم رکھتا ہو سوائے اللہ کے۔ تو انہی غیب کی باتوں میں سے ایک چیز ہے انسانی دلوں کے ارادے، انسان کے دلوں میں پائے جانے والے نیات، یہ بھی غیبی امور میں سے ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور صاحب دل کے علاوہ کوئی تیسرا شخص نہیں جان سکتا۔ اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حضرات وہ ہیں جو دوسروں کی نیتوں پر حملے کرتے ہیں۔ خود تو کوئی اچھا کام نہیں کرتے، خود تو کوئی نیک کام نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، اپنا مال کہیں پر خرچ کر رہا ہے یا محنت اور جستجو سے کہیں خدمت انجام دے رہا ہے، تو ایسے لوگ ان لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ سب کچھ جو کر رہا ہے وہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری ہے، اس کی نیت کے اندر کھوٹ ہے۔ تو اس طرح لوگوں کی نیتوں پر حملہ کرتے ہیں جو کہ بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ یہ گویا کہ اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ ہم بھی غیب کے باتوں کو جانتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ علیم بذات الصدور، کہ سینوں کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ اللہ ہی جاننے والے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ اور اس بندے کے علاوہ کوئی تیسرا شخص کسی کے دل کے ارادے کو نہیں جان سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کا استقبال کرے، یعنی اس کی طرف رخ کرے، اور ہمارے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا جانور کا وہ گوشت کھائے، ہمارے ذبیحوں کا گوشت کھائے، تو فرمایا کہ مسلمان ہے۔ یعنی چونکہ اس کے ظاہری اعمال مسلمانوں کی طرح ہے اور وہ زبان سے بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا۔ اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ بھئی یہ منافق ہے اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ دکھلاوے کا اسلام جو ہے نا لا رہا ہے، اس طرح کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مومن ہوگا، یہ ایسا مسلمان ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی امان اس کو حاصل ہوگی، لہٰذا کسی شخص کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی امان اور پناہ کے اندر دخل اندازی کرے اور ایسے شخص سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ اور ایک دوسری روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے لشکر کو ایک قبیلہ جس کو قبیلہ جوہینہ کہا جاتا ہے، اس پر فوج کشی کے لیے جہاد کے لیے بھیجا، جس کے اندر میں بھی تھا۔ اور ہوا یہ کہ صبح سویرے ہم نے ہلہ بول دیا اور جہاد کے لیے میدان کے اندر کود پڑے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اتنے میں ایک شخص میری تلوار کی زد میں آ گیا، یعنی میرے قابو میں آ گیا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ اب میری تلوار کا ضرب اس پر لگنے ہی والا ہے، تو فوری اس نے جو ہے نا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیا۔ گویا کہ وہ شخص یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگرچہ میں کفار کی اس بستی میں رہ رہا ہوں، لیکن اصل میں مسلمان ہوں، میں کلمہ گو ہوں، میں اللہ رسول پر ایمان لانے والا ہوں، لہٰذا آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ میرا قتل کریں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ تو محض موت اور تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس لیے بلا تردد انہوں نے جو ہے نا اپنا نیزہ یا تلوار اس پر چلا دیا اور اس کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ جب یہ واقعہ ختم ہو گیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، چونکہ اس نے کلمہ پڑھا تھا تو میرے دل میں کھٹکا تھا۔ تو دوسری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بلکہ دوسرے صحابہ نے کارگزاری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح ایک شخص کلمہ پڑھنے لگ گیا تھا اور حضرت اسامہ بن زید نے اس پر تلوار چلا دی اور اس کو ہلاک کر دیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنے تو حضرت اسامہ بن زید سے اس قدر سخت ناراض ہوئے اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا غصے میں بھڑک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیے، کیا ایک شخص نے کلمہ پڑھا پھر بھی تو نے اس پر جو ہے نا تلوار چلا دی، تم نے اس کو قتل کر دیا؟ تو حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا،
کہ سننا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا؟ تو اس کا دل پھاڑ کر دیکھنا چاہیے تھا کہ واقعتاً وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا نہیں۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اس بات کا اظہار کیا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ صرف موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا؟ ہو سکتا تھا کہ جو ہے نا وہ صحیح میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا ہو۔ بلکہ دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت کے دن وہ شخص اللہ کے دربار میں وہ کلمہ لے کر حاضر ہوگا تو اے اسامہ بتاؤ تم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گے؟ تو اس طرح کی بہت سی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے عزیز ساتھیوں کہ ہم کسی کے دل کے بات پر مطلع نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی نیتوں پر حملہ کریں اور کسی کو کوئی اچھا کام کرتا ہوا دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ اس کی نیت بری ہے، یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ اگر اس طرح کوئی کہتا ہے تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ بہت بڑا مجرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے تو یہ بتا کہ تو کس طرح غیب کی باتوں کے علم ہونے کا گویا کہ دعویٰ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ہر طرح کی برائی سے حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔